نظر دوڑاتے ہیں کہ 21 اپریل 571 عیسوی کے کیلنڈر کو دیکھیے اور دنیا کی تاریخ کو دیکھیے کہ اس وقت دنیا کس حالت میں تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، آداب معاشرت سکھاتے رہے، لیکن درمیان میں وہ ایسا تاریخ دور آ گیا کہ دنیا کے چاروں براعظم انسانیت کی اس حد سے گر گئے کہ اس پہ انسانیت بھی شرما جائے۔ سب سے پہلے ہم یورپ کا ذکر کرتے ہیں جو موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو سویلائزڈ سفر کرتے ہیں۔ اس یورپ کی حالت 21 اپریل 571 عیسوی سے پہلے یہ تھی کہ افریقہ سے انسانوں کو خریدا جاتا، بلکہ خریدنا تو اچھی چیز تھی، زیادہ تر لوگوں کو اغوا کیا جاتا، رسیوں کے ساتھ باندھا جاتا اور یورپ کے بازاروں میں آ کر جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی یورپ کی، اور عرب کے لوگوں نے تو یہاں تک چلے گئے تھے، عرب کی سرزمین کے جو لوگ تھے، جو انبیاء کی سرزمین تھی، جو رسولوں کی سرزمین تھی، اور کعبہ جو کعبۃ اللہ کا گھر تھا، اس کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کعبے کے اندر 360 فٹ رکھ دیے گئے تھے، اور صرف اسی پہ اکتفا نہ کیا بلکہ ننگا ہو کے طواف کرنا اس وقت عرب میں افضل عبادت سمجھی جاتی تھی، اور جو سب سے زیادہ کپڑے اتار دیتا، اپنے آپ کو بالکل بے لباس کر دیتا، تو عرب کی روایات کے مطابق اس کی عبادت ان کے بتوں کے سامنے زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اور یہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اگر آپ یہودیزم کا مطالعہ کریں تو یہود کی الہامی تعلیمات میں آج بھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی برہنہ تصاویر کو ان کے نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو ایسے ہی دکھاتے ہیں جیسے وہ دنیا میں آئے، معاذ اللہ یہ ان کی نسل آج بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اور کعبے کے اندر بھی یہ حالت تھی کہ جناب آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ابو لہب نے اپنی رہائش کعبے کے اندر ہی رکھ لی تھی، یعنی وہ کعبے کے اندر ہی رہتا تھا، اپنی تمام ضروریات جو بشری تقاضے تھے وہ بھی کعبے کی حدود میں ہی پورے کیا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ انسانیت شرما نہیں سکتی تھی۔ اور پھر ذکر کریں ہم اپنے بر صغیر کی، جس دھرتی میں آج میں اور آپ تشریف فرما ہے، ہمارے ہندوستان کا یہ عالم تھا کہ یہاں کا جو انسان ہے وہ اتنا گر چکا تھا کہ اس کے ملینز کے حساب سے خدا تھا، پھر بھی اس کا جی نہیں بھرا، وہ سانپوں کی عبادت کرتا، وہ موسمی تغیرات و تبدل کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا، پھر بھی اس کا جی نہیں بھرا۔ 21 اپریل 571 عیسوی سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت عرصہ تک ہندوستان کے لوگ انسان کے مخصوص جو اعضاء ہیں جسم کے، جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا جو اس عالم میں تھی، ایسے عالم میں اگر کوئی دنیا کے اندر ایسے عالم کے اندر اگر دنیا میں کوئی نجات دہندہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے جو صرف 23 سال کے اندر دنیا کو نظریاتی طور پہ بھی اور جغرافیائی طور پر بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، تو وہ انسان ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے صرف 23 سال کی پریکٹیکل لائف کے اندر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ چاروں براعظموں کی جو تاریکی تھی، یہ گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام کی ولادت پہ اللہ کی طرف سے جو پہلا سندیشہ آیا وہ یہ آیا کہ اسی ابو لہب کی لونڈی سویبہ چاہتی یہ پیغام دیتی ہے کہ تیرے مرے ہوئے بھائی عبداللہ کے گھر آج بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ امام بخاری جیسے محدث بھی خواب کے اس واقعے کو حدیث میں لے آتے ہیں کہ وہ سویبہ
سندیسہ دیا، یہ پیغام دیا کہ محمد کی جو پیدائش ہے یہ غلاموں کی آزادی کی ابتدا ہو گئی، کیونکہ دنیا میں دو ہی طبقے اس وقت ایسے تھے جو زیادہ پسے ہوئے تھے، ایک عورت اور ایک غلام۔ تو بیک وقت ایک عورت کو بھی آزادی مل گئی اور ایک غلام کو بھی آزادی مل گئی، گویا کائنات کا وہ عظیم انسان دنیا میں تشریف فرما ہو گیا جس نے بتوں کی زنجیروں کو بھی توڑا اور غلاموں کی زنجیروں کو بھی توڑ کر دنیا کو آزادی اور حریت کا سبق سکھا دیا۔ ہم اگر آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، تو اس وجہ سے مناتے ہیں کہ صرف ہم مسلمانوں پہ ہی اللہ کا کرم نہیں ہوا بلکہ پوری عالم انسانیت میں آقا علیہ السلام کی رحمت سے خیرات سمیٹی اور دنیا سیولائزیشن کی طرف چلی گئی۔ اور یہاں آ کر آقا علیہ السلام کی رحمت کو مختلف جہجوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نباتات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، انسانیت کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ عالمین کے اندر، اس عالمین کے اندر اگر شیطان ہے تو اس شیطان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجی۔ یہ شیطان عرفاء کی زبان میں آئیے ہم رومی کا تصور کیوں نہ پیش کریں کہ مصنوی روم میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کمال بات لکھی۔ سیرت کی باقی کتابوں میں بھی یہ واقعہ نقل ہے، لیکن میں رومی کا تصور اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد دنیا میں اگر کوئی اسلامک سکالر پڑھا گیا وہ سب سے زیادہ رومی کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا گیا۔ کیوں کہ رومی امن کا درس دیتا تھا، رومی رحمت للعالمین کا سبق پڑھاتا تھا۔ تو رومی کہتے ہیں کہ شیطان نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ تو نے یہ آیت نازل کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہ بتا کہ کیا میں بھی تیری رحمت میں آتا ہوں کہ نہیں آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو عالمین میں شامل ہے اور تجھے بھی میں محمد کی رحمت کی خیرات عطا کرتا ہوں، بتا تو مانگتا کیا ہے؟ وہ شیطان تھا، پھر بھی وہ نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ چمن میں تو تنگی دامن کا علاج تھا۔ شیطان پھر بھی نہیں ٹھہرا، اس نے کہا جب یہ رندہ درگاہ ہوا تھا تو اس کو ایک تپڑ صبح لگایا جاتا، ملائکہ لگاتے، اس کی حدت اور حرارت شام تک رہتی تھی، اور دوسری سائڈ سے جو تپڑ لگتا اس کی حدت اور حرارت جو ہے وہ اگلی صبح تک رہتی تھی۔ اس شیطان نے کہا کہ یا اللہ محمد کی رحمت کے صدقے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھ سے یہ جو سزا ہے ہٹا دی جائے، میں محمد کی رحمت سے اتنا ہی چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ شیطان اگر تو آج محمد کی رحمت کا حوالہ دے کر اپنا پرانا مقام مانتا تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں تجھے اپنے پرانے مقام عبودیت میں اب فائز کر دیتا، لیکن تو شیطان تھا، تھوڑی چیز مانگی ہے لیکن میں تجھے محمد کی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ محمد علیہ السلام کی رحمت سے اس کو یہ حصہ عطا ہو گیا کہ اس کے بعد اس کی یہ سزا ختم کر دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے آ کر دنیا کے اندر جہاں غلامی کا خاتمہ کیا، انسانیت کی بات کی، وہاں جانوروں کے حقوق کی اس حد تک بات کی میرے آقا علیہ السلام نے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو یہ بھی انداز دیکھیے رحمت کا کہ دنیا کے واحد سپہ سالار ایسے گزرے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ اسی مکے کے اندر جب داخل ہوتے ہیں جہاں سے سزا کے نکالا گیا تھا، تو آقا علیہ السلام جس اونٹنی پہ تشریف فرما ہے اونٹنی کی مہار حضرت بلال نے پکڑی ہوئی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے سینہ اٹھایا نہیں۔ یہ پیغام دے رہا اور ہر اس آدمی کو
جو جیتنا چاہتا ہے وہ لوگوں کے دل جیت لے۔ میرے مصطفیٰ نے دل جیتنے کی بات کی ہے، کیونکہ اسلام سینوں کے ذریعے آیا ہے، سفینوں کے ذریعے نہیں آیا۔ اسلام دلوں کے فتح کر کے آیا ہے۔ تو محمد علیہ السلام جب مکے میں جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی جو شکم مبارک ہے یہ سواری کی اس پشت کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی آقا علیہ السلام یوں کر کے جھک کر کے مکہ میں داخل نہ ہونا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آقا علیہ السلام سے زیادہ کوئی سچا تھا؟ کیا ان کے مشن سے زیادہ کوئی کنفرم کسی کو تھا کہ میں اپنے نظریات میں 100% بالکل کمپلیٹ ہوں، میں جو نظام لے کے آیا ہوں وہی الہی کی بنیاد ہے، وہ 100% سچا ہے؟ لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام جھک کے کیوں گئے؟ وہ دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ اگر آپ سچے بھی ہو، آپ حق پہ بھی ہو، آپ فاتح بھی ہو، لیکن آپ جب علاقے فتح کرو تو جھک کے فتح کرو۔ جو جھک جاتا ہے وہ منزل کو پا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر میں صوفیانہ بات کروں، خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ حسن نظامی دلی کی جامع مسجد سے ایک دفعہ نکلے تو عصر کی نماز جا چکی تھی، ایک درویش باہر آتا ہے تو اس نے کہا کہ کیا عصر کی نماز چلی گئی ہے، جماعت نکل گئی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں جماعت تو ہو گئی ہے۔ تو اس فقیر کی آہ نکلی، اس آہ میں اتنا حسد تھا کہ حسن نظامی نے کہا کہ اے فقیر تو اپنی یہ آہ مجھے دے دے، تیری ساری زندگی کی عبادت تو لے لے۔ یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں، اخلاص کی بات ہوتی ہے۔ حسن نظامی ہی دلی کے فٹ بال گراؤنڈ میں انگریز ڈپٹی کمشنر کے ساتھ فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ مریدین ان کو بھی لے گئے کہ حضور آپ بیٹھے ہوں گے، ہم پہ توجہ فرمائیں گے تو میچ اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے سنگیوں کی بات رکھ لی اور وہاں تشریف لے گئے، مہمان خصوصی کی سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ اس وقت کا جو انگریز ڈپٹی کمشنر تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو خواجہ حسن نظامی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دل کی طرف دیکھنے لگے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ مولانا میدان میں میچ ہو رہا ہے، آنکھ کھول کے دیکھیے۔ تو حسن نظامی کہتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے میچ دیکھتے ہیں۔ انگریز نے کہا آپ نے آنکھ بند کر کے کون سا میچ دیکھا؟ فرمایا میں تخیلات کی دنیا میں گیا، میں سوچ رہا تھا، میں نے فٹ بال سے یہ سوال کیا تو ہر کسی کی قدم پوسی کے لیے جاتا ہے، قدم چومنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ہر آدمی تجھے آگے سے ٹھوکر لگا دیتا ہے۔ انگریز بڑا انٹرسٹڈ ہوا آپ کی گفتگو میں، تو اس نے کہا کہ کیا فٹ بال نے بھی کوئی جواب دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں فٹ بال نے یہ جواب دیا کہ میرے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، اس لیے ہر آدمی مجھے ٹھوکر لگاتا ہے، جس دن یہ ہوا نکل گئی اس دن کوئی بھی ٹھوکر نہیں مارے گا۔ صوفیاء کا یہ پیغام ہے، رحمت کا یہ پیغام ہے کہ اپنی ہوا کو نکالیے۔ جو آپ کے اندر ہوا بھری جا چکی ہوتی ہے، وہ عہدے کی ہو، وہ علم کی ہو، وہ لباس کی ہو، وہ سیٹ کی ہو، وہ سیاست کی ہو، وہ افرادی قوت کی ہو، وہ مالی قوت کی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی ہوائے نفس کو نکالنا ہوگا، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہوگا، ہمیں جھک کے دین پھیلانا ہوگا، جھک کے محمد کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ پھر دنیا میں ہماری سالاری آئے گی، پھر دنیا میں ہم حکومت قائم کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی اگر سیرت کو دیکھیے تو جنگی قیدی لائے جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جنگی قیدی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں تو ایک جنگی قیدی ایسا آ گیا کہ جس کے کھانے کے حوالے سے تھا کہ یہ زیادہ کھاتا ہے، تو سب صحابہ اکرام جو اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ فائنینشلی طور پہ کوئی بھی اسٹرانگ نہیں تھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ قیدی ہم نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ اپنے حجرے میں ٹھہرائیے۔ تو آقا علیہ السلام اس کو اپنے حجرے میں لے گئے۔ تو آقا علیہ السلام کے ازواج کے گھر جتنا بھی چیزیں پکی ہوئی تھی سب آ گئی اور سب کا کھانا وہ ایک اکیلا آدمی کھا گیا۔ وہ کھانے کے بعد رات کو اس کو رفع حاجت ہوئی اور اس نے آقا علیہ السلام کے بستر مبارک کو گندا کر دیا۔ جو ہی صبح ہوئی تو وہ بھاگ نکلا، بھاگا اس وجہ سے کہ مجھے آقا علیہ السلام کی جو خادم ہے یہ گستاخ سمجھ کر کہیں قتل نہ کر دیں۔
وہ جب باغ نکلا تو راستے میں اس کو خیال آیا کہ میرا جو قیمتی خنجر تھا وہ تو علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. کیوں وہ متاثر ہوا کہ جب واپس آیا تو اسے گستاخی کا تانا نہیں دیا گیا بلکہ اس کو سینے سے لگایا گیا. ہمیں ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اصلاح کا پیغام اور رحمت کے پیغام کو ہم آگے لے کے جائیں. جتنی ہم رحمت کو پھیلائیں گے اتنے لوگ دین کے قریب آئیں گے. میں صوفیاء کی اور بھی بات کرتا لیکن بات کو سمیٹتا ہوں. مجھے چٹ آ چکی ہے کہ اور بھی مقررین موجود ہیں. آخری پیغام دے رہا ہوں واقعہ